خدا اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی جو فضیلت اور اہمیت بیان کی اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی فضیلت اور اس کے احکام قرآن حکیم میں بھی بیان ہوئے ہیں جی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ شعبان کے آخری ایام تھے جی اور رمضان شروع ہونا والا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں انہیں ایک خطبہ دیا۔ جی اس خطبے میں آپ نے بہت ساری باتیں تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائی۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے جی جو بڑی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں فضیلت عبادت کی بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ کوئی ایک رات عبادت کرے گا تو اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ سبحان انسان جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے جی جھکتا ہے، بالکل تو جب ایک عبادت گزار کو یہ پتہ چلا کہ ایک رات میں عبادت کروں گا جی تو اس کا اجر اتنا ملے گا جتنا 1000 مہینے میں عبادت کا ملتا ہے، تو ظاہر ہے وہ رمضان کی طرف توجہ کرے گا بالکل اور اس کے لمحات کو قیمتی سمجھتے ہوئے جی عبادت میں گزارے عبادت گا۔ مصروف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس میں کوئی نفل پڑے گا تو اس کا ثواب اس کو فرض جتنا ہوگا، سبحان اور جو فرض ادا کرے گا تو اس کا ثواب اس سے 70 گنا زیادہ اس اللہ کو اکبر، ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رمضان میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو نیکی کی جاتی ہیں، جو اچھائیاں اور بلائیاں کی جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ رمضان کی یہ اہمیت ہے۔ اہمیت ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جی صبر اس لیے کہ اس کو اپنے کھانے پینے کی خواہشیں ہیں، دوسری خواہشیں ہیں، تو ایک مخصوص وقت میں اس نے ان سے رکنا ہے، جی تو یہ ایک رکاوٹ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس دوران تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تم تک پہنچا ہے تو اس پر تم نے عمل پیرا ہونا ہوگا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، نہیں کرنے۔ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دن کو روزہ اور رات کو اللہ کی عبادت، عبادت کرنے۔ تو چنانچہ دن میں روزہ رکھا جاتا ہے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ایک تو جو مستقل عبادتیں ہیں جیسے عشاء کی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ رات کے حصے میں آتی ہیں، پھر تہجد کی نماز ہے وہ بھی رات کو آتی ہے، لیکن ایک اضافی چیز آ گئی جس کو ہم صلاۃ تراویح کہتے ہیں کہ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ادا فرما کر امت کو اس کی طرف رغبت دلائی۔ جی بالکل تو گویا کثرت عبادت جو ہے۔ صحیح۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے تو یہ ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی غمخواری کا مہینہ ہے، جی کہ جو دوسرے مسلمان ہیں تو ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ زکوٰۃ کو بھی شامل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ صدقات کو بھی شامل ہوتا ہے۔ جو آدمی دوسروں کے اوپر اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اس سب کو انفاق فی سبیل اللہ بھی شامل ہوتا ہے۔ صحیح تو تم نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، صحیح۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ تم اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کراؤ گے تو اس کا ثواب بھی اتنا ہی تمہیں ملے گا جتنا اس کو ملا ہے، اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین
وہ نیکی کی طرف بہت جھکنے والے تھے، فاستبقوا الخیرات تھے وہ جو ہے۔ جی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں درخواست کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو بھرپور طریقے سے افطاری کرائے۔ جی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تم کھجور کے ایک دانے سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی، یا لسی کے ایک گھونٹ سے صحیح، تم اس کو افطار کراؤ گے جی، تو اس اجر کو پاؤ گے۔ صحیح، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس نیکی کے لیے، بلکہ اس عظیم الشان نیکی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو رمضان قرآن حکیم فرقان حمید نے بھی یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ہدایات دی ہیں، اس کے احکام بیان کیے ہیں، اور یہ بات کہی ہے کہ من شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے تو وہ اس میں روزے رکھے۔ پھر روزوں کے فضائل ہے، ایک نفلی روزے ہوتے ہیں، پھر رمضان کا روزہ تو سب سے بادشاہ روزہ ہوتا ہے، تو اس کے فضائل اور اس کی خوبیاں، اور پھر جو فیضان الہی ہوتا ہے کہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے اللہ کے لیے، تو اس کے باطن میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ قوت جو پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں شیخ سعدی نے بھی کہا ہے کہ اندروں از طعام خالی دار تا درو نور معرفت بینی، کہ اپنے پیٹ کو کھانے سے خالی رکھو تو پھر نور معرفت تمہاری طرف اپنا فیضان کرے گا۔ تو جب آدمی اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر فیضان فرماتا ہے، اور وہ اس کا وقت خاص طور پہ وہ ہوتا ہے جس کو افطار کا وقت کہا جاتا ہے، کیونکہ اب افطار کے لمحے قریب آ رہے ہیں، تو افطار کا سامان اس کے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ وقت ہو جائے تو ہم اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے افطار کی طرف آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے افطار کی طرف آئیں۔ تو وہ ان کے آخری روزے کے لمحات ہوتے ہیں، تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مزدوری پوری ہو گئی تو اب جزا ملنے کا وقت آ گیا، یہ وہ جزا ہے جو روز کی روز ملتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ خطبہ دیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو تھے وہ نیکی کی طرف آگے بڑھنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے بڑی تیزی سے اور بڑی سرعت سے ان باتوں کو قبول کیا اور ان پر عمل پیرا ہو۔ جی